نوٹ کر لینا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اپنا یار بنایا ہے، اور وفا حضرت ابراہیم نے کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے وفا کر کے دکھائی ہے، اللہ پاک نے اپنے ابراہیم نال دل محبت کر کے دکھائی ہے، اور محبت ہجدی کی تھی ہے۔ قیامت تک دے لوگوں کو نہیں پتہ لگ جائے کہ جڑا میرا ہو جاتا ہے میں بھی ہوتا ہو جاتا وا، میں بھی جڑا میرے نال پیار پا لیتا ہے میں بھی پھر اودے نال پیار پا لینا، جڑا میرے نال محبت پا لیتا ہے پھر میں بھی اودے نال محبت پا لینا، اور جڑا میرا ہو کے رہ جاتا ہے میں پھر اودی ہر معاملے چ مدد کرتا رہنا، ہر کام چ انہوں نصرت عطا کرتا رہنا۔ اللہ پاک نال یاریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور جان نے پھر یاری لائی تے دکھ بھی بڑے آئے نے، بڑیاں بڑیاں دشمنیاں دا سامنا کیتا ہے، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دا سامنا کیتا ہے، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کیتا ہے، اور حضرت ابراہیم ایک انہوں ویکھ لے اگر بحثیت بیٹا دیکھے گا تو حضرت ابراہیم نے صبر کر کے دکھایا ہے، اور تمام ازمائشاں آئیاں نے حضرت ابراہیم نو بحثیت ایک عالم دیکھے گا، ایک قاری دیکھے گا، ایک دائی دیکھے گا، حضرت ابراہیم نو ایک بحثیت مبلغ دیکھے گا، دیتا میرے رب دے خلیل نے بڑا صبر کر کے دکھایا ہے، اور تمام بڑیاں جناب دشمنیاں بھی آئیاں اور بڑیاں رکاوٹاں بھی آئیاں اور بڑے بڑے دکھاں دا سامنا بھی کیتا، پر میرا حضرت ابراہیم ثابت قدم ہو کے رہنے، اور حضرت ابراہیم نو بحثیت خامن ویکھ لے تا میرے ابراہیم نے کمال حوصلہ تے کمال صبر کر کے دکھایا ہے، اور کمال قسم کی استقامت دکھائی ہے، کمال قسم کا نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو حضرت ابراہیم نو بحثیت باپ ویکھ لے میرے خلیل اللہ نے کامی بڑا حوصلہ اور کامی بڑی استقامت اور کامی بڑا صبر کر کے نمونہ پیش کیتا ہے، اور اللہ پاک نے پھر دا انعام کس صورت دے اندر دیتا ہے، اللہ محبت دا اظہار کر دیتا ہے اور دنیا والیاں دے سامنے کر دیتا ہے، اور کس انداز نال کیتا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے خلیل حضرت ابراہیم دا ایک گھٹ دے 70 دفعہ ذکر فرما چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نے 69 دفعہ حضرت ابراہیم دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے، 69 دفعہ ذکر فرمائے محبت جیتے ہیں، اور میں تے آنا یار دی اپنے یار نال محبت ہے، اپنے خلیل نال پیار ہے، اپنے دوست نال محبتاں تے وفاواں دا انداز تے انوکھا انداز ہے، اور ذرا آؤ تانوں اگے لے چلائے تو بھی وڈی گل سناواں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں 25 سورتاں دے اندر اپنے خلیل دا ذکر فرمایا ہے، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے، اور بڑے محبت پر الفاظ اندر فرمایا ہے، اور بڑے رحمت پر الفاظ اندر فرمایا ہے، اور بڑے انوکھے انداز اندر فرمایا ہے، اور ایتھے بس نہیں تھوڑا جہا کہ تمہیں غور کر سناواں، ذرا اپنا ایمان تازہ کر کے لے جاؤ جواناں، اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں تے بھائیو گل سن کے رب دے بن جاؤ، اور رب نال یاریاں لا لو، اور رب نال محبتاں پا لو، اور مہنگائیاں ہو گئیاں تے میرے رحمان والے آ جاؤ، اور سب کچھ جو کچھ فتنے آ جان اور مصیبتاں آ جان اور غم آ جان اور دکھ آ جان تے میرے رحمان والے آیا کرنا، اور میرے خالق دا بن جا، اور میرے خالق نال
نال اپنی دوستی پال ہے پھر ویکھنا اللہ تیری مدد کیویں کردا ہے یہ مدد کر سکدا ہے میرا رحمان اور جویں اپنے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتا رہا ہے جنہیں حضرت خلیل اللہ کی مدد کرتا رہا دھیان کرنا اللہ پاک کی محبت دا انداز اللہ پاک نے ایسی محبت کی دیئے اور میرے رحمان نے قرآن دی ایک پوری سورت دا نام ابراہیم رکھ چلے آئے پوری سورت کا نام ابراہیم رکھ چھڑیا کون میرے نبی دا خلیل اور کون حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے رحمان دے خلیل میرے اللہ پاک دے دوست حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کا سنتے گایا جدا قرآن آتا ہے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دھیان کرنا ہوں ذرا میں پیدائش سے موقع تے جانا چاہنا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس کنا حالات دے اندر دنیا تے بھیجے ہے غور کرتے جانا ذرا کہ جناب وقت دا بادشاہ ہے یہ نام فرعون یہ جناب والا اپنے اپنوں خدا کہتا ہے اپنے اپنوں الہ کہتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک خواب کے مفسرین نے بڑی تفصیل سے اندر گل لکھی ہوئی ہے ایک خواب ویکھیا ہے تے خواب دے اندر کنے ویکھیا تے دل چڑھیا تے ڈر گیا ہے ایک گھبرا گیا ہے جناب والا اپنا تفصیل جڑی جانا چاہتا ہے اپنے جناب والا نجومیاں تے درباریاں نو بلا لیا ہے انہاں نو بلا کے تے نے سارا خواب سنایا ہے تے اے جناب نجومیاں تو نو کے پتہ ہے گل دا گل سنو ذرا پھر اپنے علم دی آبادی واسطے اے جناب خواب دسے ہے اے نجومیاں نے خواب دی تعبیر سنائی ہے اور انہوں نے آکھیا بادشاہ صدامت تہاڈی رایا دے اندر ایک ایسا بچہ اس سال پیدا ہوے گا جڑا تہاڈی اس حکومت نو بدل کے رکھ دے گا تہاڈے حالات نو بدل کے رکھ دے گا تہاڈی حکومت تے چھا جائے گا اے جناب والا نے حکم دے دیتا فرعون نے آرڈیننس جاری کر دیتا کہ بچہ کوئی نہیں پیدا ہوئے ہوئی گردن لا دے ہو بچہ کوئی نہیں پیدا ہوئے جو مار دیو جم دیو ختم کر دیو ایک جناب بچے مارے جا رہے ہیں بچیاں نو ختم کیتا جا رہا ہے ایک بڑے بڑے نے جناب تو بھی بڑے بڑے سبتا ڈر جاری کی دیکھو جیسیاں باتاں جڑیاں طریقیاں کتاباں دے اندر میں پڑھ کے آیا وہ تواڈے سامنے بیان نہیں ہو سکتی انہیں اپنا ہر کام ہارو حربہ آزمائے جنہیں نالے دی حکومت بھی پڑ جائے اور بچہ بھی پیدا نہ ہو سکے پر جانے اور جنوں پیدا کرن دے آ جائے اگر لوگ بڑے بڑے جادو تے ٹونے کرتے اللہ دی قسم فلانے وال اولاد نہ ہوئے فلاں بے اولاد ہی مر جائے ایس جوڑے وال اولاد نہ ہوئے انہاں اللہ پتر نہ دے اللہ انہاں دیو تے لجاتی رہتی ہے دنیا پر جانے جدوں دین تے ہوندا ہے لوگ حیران رہ جاندے نے اور لوگ ششتر رہ جاندے نے میرا رحمان قادر تے قدیر ہے اور میرا رحمان قدر کا مدہ مالک ہے اور جنوں چاہے عطا کر دیتا ہے اور سارے جہان دے جادوگر سارے جہان دے پھر اور میں بیانہ جڑا پتہ پیغام سن لو تو ہوں دا اور جڑا پتہ کسی دی اولاد جکن دی کوشش کرتا ہے اور پاوے جادو کے ذریعے کوشش کرتا ہے یا اور کسی طریقے کوشش کرتا ہے فرعون دا ذاتی ہے وہ فرعون دا ذاتی ہے اور فرعون بھی اس بھی ناکامی ہو جانا ہے اس بھی تباہ ہو جانا ہے اس بھی برباد ہو جانا ہے تیرے جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے یہ جناب والا ایمان دا نام مفسرین نے کتے نہ ذکر نہیں آیا بہرحال پیدا ہوئے اس دنیا دے اندر آئے نے تے مفسرین نے لکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر عراق دا شہر بابل وہ دنال ایک بستی اور نامی بستی ہوتے پیدا ہوئے تے عام بچیاں دی نسبت حضرت خلیل
ذرا جلدی پڑھتے نے پہ ذرا جلدی بڑے ہو رہے نے ادھر جناب وقت لنگتا گیا ٹائم گزرتا گیا گاتا مختصر کرام ہے حضرت ابراہیم نو جناب اینا دا باپ اپنے گھر دے اندر لے آیا حضرت خلیل اللہ این شعور دی آگ کھولی ہوئے جڑے ایج دے بچے ہویا کرتے ہیں نا ہویا بچپن دے اندر ہی نظر ہویا دی کہہ لو نا دے اندر ٹیلنٹ نظر ہوتا ہے ہونا دے اندر جذبات نظر ہوتے ہیں ہونا دے اندر صلاحیت نظر ہوتی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک دن اپنی منا مشہور واقعہ کل سنیا جدرا ایک دن اپنی ماں تے لاگے بیٹھے نے تے ماں نو کہہ لگے اما جانے تے دسونا آخر میرا رب کون ہے ساڈا الہ تے ماں نو پوچھیا ماں کہہ لگی وے میرے بچیا میرا رب تیرا باپ ہے تیرا باپ آدر میرا رب استغفر اللہ نعوذ باللہ اما جی میرا رب کون ہے تے کہہ لگی تیرا رب پتر میں ہاں تے میرے باپ دا رب کون ہے وہ کہہ لگی ماں کہہ لگی تیرے باپ دا رب فرعون ہے نعوذ باللہ تے اما جی فرعون دا رب کون ہے تے ماں فرعون ہو گئی لاجواب ہو گئی ادھر جناب میرے باپ آدر تے کول کل آ گئی آدر تے نال حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہو رہا ہے تے آدر جناب این چڑک چمکے تے چپ کرا دیتا خاموش کرا دیتا اور بچیا ان دے سوال نہ کریا کر ان دیاں گلاں نہ پوچھیا کر بعد کتاباں دے اندر لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے باپا کول پہ گئے اے جناب اپنے باپ آدر کول پہ گئے تے پہ گئے طرح طرح دے سوال کرن لگ پے طرح طرح دیاں گلاں پوچھن لگ پے اللہ دا کہن لگے ابا جان آوی پوت بنایا دے ایوی پوت بنایا دے مینوں اے تے دسونا انہاں دی عبادت کون کرے گا تے اے کہن لگا باپ تے ایدی عبادت فلاں جنوں اے چیز چاہیے ہوئے وہ ایدی عبادت کرے گا جنوں اولاد چاہیے ہوئے اودی اس پوت دی عبادت کرے گا اس طرح جڑا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ابا جانے تے سنا ایک مثال دینا میں اس بت دی عبادت کراں اے آکھے گا میری کیوں نہیں کردا اے کی کراں تے اے آکھے گا میری کیوں نہیں کردا اے تو اے آپس وچ لڑ پین گے جھگڑ پین گے تے اے جناب آگر اگوں مسکران لگ پیا مسکرا کے آندا میرے بچا کیویں دیاں گلاں کری جاندا کیویں دیاں گلاں اے تے لڑن جو بس او تیرا مشرک ہوندا ہے او دی عقل تے پردہ بھی تے ہوندا ہے نا وہ اندر ایڈی بصیرت ہی نہیں ہوتی ایڈی سمجھ بوجھ تے صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ گلاں سوچ سکے حضرت جناب خلیل اللہ اے جناب اپنے باپ نال گلاں کری جاندے نے تے پوچھی جاندے نے تے باپ کو مسکرائی جاندا ہے پیا آندا پترا انہاں دے اندر نہیں انہاں جناب ہمت ہی نہیں کہ جناب آپس وچ لڑ پین آپس وچ جھگڑ سکن تے حضرت ابراہیم بچپن عمر اللہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ابا جی جے آپس ایک دوسرے کا اتفاق نہیں کر سکتے آپس نہ گلاں نہیں سمجھ سکتے تے دسو نا پھر سانوں کی دے سکتے ہیں ساڈا کی بگاڑ سکتے ہیں اے تے اپنی صاف ہی نہیں لے سکتے تے بھلا سانوں کیویں زندگیاں دے سکتے ہیں تے باپ نے جھڑک ماری ہو سکیا چپ کر جا دوبارہ اے کوئی سوال نہ کری میرے نال میرا ہاتھ پٹایا کر بات میں لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انہاں دا باپ بہت شد دے کے پیٹ گئے حضرت ابراہیم کی بوتے کہہ دے کہ جنابے والا الٹ پلٹ کر کے دل ہے گل سن لیا جرا ٹائم لگتا گیا وقت گزرتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جان نے آپ پیدا اوتھے ہوئے نے جتے شرک دی فیکٹری ہے اور جتے شرک دا اٹھے اللہ پاک نے اوتھے پیدا فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جوانوں دوستوں بزرگوں کا سنیا ذرا اور میرے ابراہیم خلیل اللہ تمہیں کو اور گل سمجھاتے ہیں اور جب جوان جوانیاں چڑھ گئے
نہیں ہوتا کہ جناب میں کوئی دین دا کام نہیں کرنا ہے، میں کوئی نماز دیاں کسی کو دعوتاں دینیاں، میں کوئی قرآن دیاں دعوتاں دینیاں، میں کوئی توحید دیاں دعوتیں نہیں آتا۔ اینو ایک دی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ جناب اینو صرف یہ ہوتا ہے مال کیویں کمانا ہے، بزنس کیویں کرنا ہے، فیکٹری کیویں چلانی ہے، کارخانہ کیویں چلانا ہے، دکانداری کیویں چمکانی ہے، فلاں کام کیویں یہ ہوئی ہے جسے شادی کی جاتی ہے۔ پر ویکھ لے او میرے رحمان دا خلیل اور جوانیاں چڑھتے پہ سب تو پہلا کام کی کرتے پہ رحمان دی دعوت دیتے پہ اور توحید دیاں دعوتاں پیش کرتے پہ۔ حضرت جناب خلیل اللہ اور جناب گل اور سنیا جے دعوت دا آغاز کیتا جاتا ہے تے اپنے گھروں کیتا جاتا ہے، اپنے خاندان تے اپنی فیملی تو کیتا جاتا ہے۔ عموماً ساڈے جناب خانداناں تے فیملیاں دے اندر ہوتا کی ہے اور جے کچھ جوان دیندار بن جائے نا، اور جے کچھ جوان جناب والا نمازی بن جائے، اسلام والا بن جائے، توحید والا بن جائے، ساڈے گھراں دے اندر دعوت دین لگ پے ایک امی جان نماز پڑھیا کرو، نالے پردہ کریا کرو، ابو جان تسی بھی نماز پڑھیا کرو، اور میرے بھائیا داڑھی رکھیا کر، نماز پڑھیا کر، تو دیندار بن جا۔ اگوں ایکو یہ سب تو بڑی جہالت ہویا کرتی ہے اور ایکو سارے گھراں دے اندر جواب دیتا جاتا ویکھیا تو بڑا نیک بنیا پھردا ہے، اوے اسی تینوں جانتے ہیں، اج تو داڑھی تے نمازاں پڑھن لگ پے ساڈے تے مولوی لگ گئے، سانوں ایویں نہ کہہ کر اگوں انج دیاں گلاں کر کے دا دل توڑ دیتا جاتا ہے۔ اور نہ سونیا بلکہ اپنے جوانوں دے اندر جذبہ پیدا کرنا، اپنے نو اصل کام ہی ہے، اصل مشن ہی ہے، اصل دنیا دے اندر آن دا مقصد ہی ہے دعوت توحید دی دعوت اور دعوت قرآن دی دعوت، دعوت اسلام دی دعوت، دعوت نماز دی دعوت، دعوت حدیث دی دعوت، دعوت توحید دی دعوت اور دعوت نبی پاک دی محبت دی دعوت، دعوت نبی پاک دی نوکری دی دعوت، دعوت نبی پاک دی غلامی دی دعوت اور دعوت عقیدت توحید دی دعوت اور دعوت اللہ دے گھر دی محبت دی دعوت اور دعوت امامت دی دعوت اور دعوت خلافت دی دعوت اور دعوت اسلام موقع پھیلاؤ دی دعوت، دعوت جہاد دی دعوت، دعوت توبہ استغفار دی دعوت اور دعوت رجوع اللہ دی دعوت۔ اصل مشن یہ ہے، اصل سارے دنیا دے اندر آن دا مقصد یہ ہے، پر جان دیو مقصد بھول گیا، تائیں تے کھجل ہو گیا، تائیں تے رسوا ہو گیا، سارے تے پڑھے لکھے بندے بیٹھے اور کدے کلیاں پہ کے سوتیاں دی کرنا کر کھجلی تے ہو رہے ہیں، آخر ہر پاسے تکے رہ گئے۔ کیوں سونیا گیا اہمیت دینی قرآن تے حدیث نو اہمیت دینی چھڑ گیا، رحمان نے سانو چھڑ چھڑیا اور جاتے لوگ آج بھی اہمیت دیتے نے اسلام تے قرآن تے حدیث تے سنت نو۔ اللہ دی قسم ہے اور تیرے اہمیت دیتے نے، اللہ آج بھی انہاں دی مدد بھی کرتا ہے، اللہ پاک انہاں شانہ بھی دیتا ہے اور انہاں کو کامیابیاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ ان کو آڑی سبحان اللہ کتھوں لکھی اس گل تے کوئی نہیں گل سن لیا جڑا دھیان کر لیا تے گلاں بڑیاں بڑیاں تے سچیاں تے کوڑیاں بھی ہو سکدیاں پر حوصلہ پیدا کریا تے ہر جڑا سنن دا پتہ نہیں پر زندگی چنگیاں گلاں کرنیاں نصیب ہون کہ نہ ہون، سن کے لے جاؤ ذرا دھیان کر لو۔ کدی میرے اللہ دے خلیل دی جوانی پڑھ کے ویکھ تے صحیح نہ تینوں اپنی جوانی تے شرمندگی ہون لگ جائے گی، اور کدی میرے اللہ پاک دے خلیل دی جوانی ویکھ تے صحیح نہ، اور کدی دا مطالعہ کر تے صحیح نہ، اور جوانی چ قدم رکھنا تے من ویل دا شوق پیدا کر لیندا ہے، اور جوانی چ قدم رکھنا ہے تے تینوں نکے نکے وال ہوندے نے تے مچھاں نوں وڈ دینے لگ پیندا ہے، اور جوانی جناب قدم رکھنے تے جناب اینا بار اجے وال پورے آئے ہون کنا
سٹائل بنانے شروع کر دیتا اور جوانی تے قدم رکھنا تے اپنی ڈریسنگ جناب پینٹا شرٹا تے ہوتا قسم دا لباس یہ تے دھیان دین لگ پیندا ہے اور جوانی تے قدم رکھنا تے میرے کول آئی فون ہوے میرے کول فیشنیبل موبائل ہوے میرے کول سونی گڈی ہوے تے جاواں لڑکیاں دے پیچھے جاواں میں فلاں تے پاواں تے لوگ بڑے ہوئے بڑے بڑا دا لائف سٹائل اور لائف سٹائل بناتے اور ویکھی اپنی آخرت دا بیڑا گرک نہ کر نہیں جوانا اور ویکھی لوکاں نو اللہ دی قسم دنیا نو راضی کرن لگی ہے اور لوگ نہیں راضی ہو سکتے لوگ نہیں راضی اور یار راضی کرنا ہی کرنا جویں ابراہیم علیہ السلام اپنے رحمان نو راضی کر گئے اپنے اچھا والے نو راضی کر گئے اتنا راضی کیتا ہے دی محبت پائی اجدا دعوت کا کام کیتا ہے اجدا مشن اگے پہنچایا آسمان تو آواز ہوتی ہے ابراہیم اکے ابراہیم سے آج دے بعد ساڈا دوست بن گیا ہے جدوں دوستیاں او دے نال لگ جان تے پھر ادھر ادھر جان دی روڑ پیچھے نہیں رہ جاندی یار کرنا ذرا غور کر دے جانا میں جڑی گل کرنا پیا حضرت جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیتا ہے تے اپنے گھروں کیتا ہے اور دعوت لنگر پانی والی نہیں سب تو بڑی دعوت اور دعوت اللہ دعوت توحید دعوت دینی ہوئے تے لنگر بھی پکا لو تے پھر بھی کوئی گل نہیں دعوت کھانے بھی پکا کے جے کسے نو نماز دی دعوت دے دے اصل تیری زندگی دا اے ہوئی تے ہے اے ہوئی تے مقصد امتحان کرنا ذرا قرآن پاک سنیے قرآن نے اس دعوت دا تذکرہ کیتا ہے جہی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھروں شروع کی تھی دعوت کیڑی انداز کی ہے انداز بھی ذرا جوانوں چیک کر لیا دے اور انداز صرف جوان نہ چیک کر بلکہ بزرگ بھی چیک کر لیں بلکہ جناب اہل سنت ہے دی جناب کو میرا پیر دوست ہے ہر بندے چیک کر کے رہ گئے دعوت کا انداز چیک کریا دے اور خلوص چیک کریا دے کی انداز انوکھا تے پیارا انداز ہے دعوت کی دینی دھیان کرنا قرآن آتا ہے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابی قرآن سنتے جایا دے جھومتے جایا دے فرمایا قرآن نے ذکر کیتا ہے فرمایا اذ قال لابی یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا آباتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا توجہ کرنا ذرا نقشہ قرآن میں جھکے ہے حضرت ابراہیم پہلے نمبر میں کیا دے فرماتے ہیں اس قالانی ابی یا آباتی اور سننا قوالیاں سنوا لیا اور سننے اور اپنے آپ نوے کے نرات امید نہیں آتی جدوں تک میں نصرت کی قوالی نہ سننا اور میں نرات سرور چیونا ہے اور موسیقی سننا تے سرور چیونا سونا ہے قرآن سن تے سرور آوے اور رات نو قرآن سن کے تے پڑھ کے سویا کر قرآن آندا ہے فرمایا اس قالانی ابی یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابا جی اس کالا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ابا جی کیوں انہاں دی عبادت کرتے ہو نہ کو نفع دے سکتے ہیں نہ کو نقصان کر سکتے ہیں ابا جی نہ سن سکتے ہیں نہ
بول سکتے ہیں انہاں دی عبادت کیوں کرتے ہو نہ سا لے سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے اپنی آپ اپنی تھان تو ہل بھی نہیں سکتے آخر انہاں دی کیوں عبادت کرتے ہو اور ذرا کے سنی ذرا انداز چیک کرے جوانوں بزرگوں حضرت ابراہیم پتہ کی فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا ابراہیم فرماتے ہیں میں محبت نہ بار بار آیت پڑھی جانا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فرمایا یا آبادی ہے میرے ابو جان اے میرے ابا جان اے میرے بابا جان میں کتاب سے پڑھ لیا سا اس کتاب سے مصنف نے بڑے سونے انداز سے جملے لے آتے وہ کہتا ہے میرے بابا جان اے میرے ابو جان اے پاپا جانو نے الفاظ لکھے ہوئے سن بڑے پیارے پیارے انداز اندر حضرت ابراہیم نے نہیں کیا اے ابا جی اے پلیا اے فلانیا تینوں نہیں پتا میرے کو علم آ گیا تو کی رولا پر نہ جوانوں بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ پیارے انداز میں لا گیا وہ دعوت بھی دئی دیے تے میٹھی زبان نال دئی دیے اور ادب نال دئی دیے احترام تے خلوص خلوص نہیں ہونا جدوں تک ادب نہ ہوئے جدوں تک احترام نہ ہوئے فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ابا جی اللہ نے مینوں علم عطا کیتا ہے جڑا تواڈے کول کوئی نہیں دے ابا جی آؤ نا میرے پیچھے چل پاؤ ابا جی آؤ سیدھی رات پہ آ جاؤ ابو جان میری گل مان لو میرے پیچھے آ جاؤ نا رات ہو جائے گی اگلی گل سنیا جا کے انداز یا ابتی لا تعبد الشیطان اے میرے پیارے ابا جان نہ پتوں کی عبادت نہ کریا کرو پت دی عبادت کرنا انجی شیطان دی عبادت کرنا میں ایک گل دی وضاحت کر دیا بت دی عبادت کرنا پتھر نہ ہوئے لکڑی نہ ہوئے اور مٹی نہ ہوئے ہاتھ بنایا ہوئے مشین سے بنایا ہوئے اور کمر ہوئے اور جیڑی بھی شے ہوئے یاد رکھ لو وہ دی اگر عبادت کرے گا وہ دے سامنے اگر سجدہ کرے گا وہ دے کو قبر تو اولاد منگے گا بت تو اولاد منگے گا مردے کو اولاد منگے گا ایک چیز سمجھ لے شیطان کو لو مانگنا ہے پیا شیطان کو لو واسطے پانا ہے پیا میں نہیں آتا پیا رب دا قرآن آندا پیا فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فرمایا ابا جی شیطان رب دا دشمن جے شیطان رب دا نام فرمان جے تسی شیطان دی عبادت کری جاندے ہو پے اگلی گل سننا ذرا یا ابت انی اخاف ان مسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ابا جی مینوں ڈر ہے کہ تواڈے تے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے مینوں ڈر ہے کہ اللہ تانوں پکڑ نہ لے اللہ دا عذاب نہ آ جائے کیونکہ تسی دوستیاں کرتے پھردے ہو شیطان نال اگلی گل سننا ذرا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اور باپ ایک گل دا جواب دین لگے اور بیٹا میرے وال دیکھو ستے جا کے دھیان کریا ذرا گل سنیا جے بیٹا کی کہندا پے میرے پیارے بابا جان اے میرے پیارے ابا جان میری گل مان لو توحید مان لو اللہ نو مان لو جب باپ کی کہندا پیا باپ آندا پیا آندا کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وَاہْجُرْنِی مَلِیَّا بابا دے او ابراہیم تو میرے باپ دادے دے
اور کسے پاسے ٹرنا ہے پیا اگوں مینوں بھی دعوت دینا پیا یاد رکھی میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیاں گا میں تینوں قتل کر دیاں گا میں تینوں مار دیاں گا میں ایک تفسیر دی کتاب تے پڑھدا سا پیا حضرت ابراہیم نو باپ نے کلہاڑا پھڑیا ہویا سی ایک بہت بڑا کہنے لگا اگر تو کتے بڑی عمر دا ہوندا تے میں اسے ٹائم قسم چکی ہو سے خود دی اگر میں قسم فلاں دی میں اسے ٹائم تیرے سر تے کلہاڑا مار کے تیرے نو قتل کر دیندا باپ اگو دھمکیاں دیندا پیا پتر ابا جی کردا پیا ہن اگلی گل سنیا جے ہن میری ایتھے گل دھیان نال جوانو پڑھیو سنیا جے جدوں کسے نو دعوت دئیے گھر چ دعوت دئیے یار نو دئیے کتے بھی دعوت دئیے اودا ماں نو بھی پیغام دے دیاں امام مساجد دے خطیب حضرات نو بھی پیغام دیاں سب نو میں دعوت دینی جانا اگر کسے نو دعوت دئیے تے اگر کوئی دشمنی تے اتر آئے اگر مخالفت تے اتر آئے تے مخالفت دا جواب سونیا مخالفت نہیں ہویا کردا اور دشمنی دا اے نا کیا کرساں روڑے دا جواب اٹ نال دینا ہے ایک دا جواب اساں پتھر نال دینا ہے ایک دا جواب اساں دساں نال دینا نا سونیا ایک داعی دین ایک دعوت دین والے دا مشن نہیں ہویا کردا اساں سکھیا تے اپنے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں نبی پاک کو بھی سکھیا ہے اور حضرت ابراہیم کو بھی سکھیا ہے اگر کوئی جناب مخالفت دے اتر آئے تے کرنا کی ہے حضرت ابراہیم دی گل سنیا جے قرآن دی زبانی حضرت ابراہیم فرماندے نے فرمایا قال سلام علیکا قال سلام علیکا ابراہیم جی میں تھوڑے الفاظ تو صدقے جاواں تھوڑے ادب تو صدقے جاواں تھوڑے انداز تو پیار والے انداز تو صدقے جاواں تھوڑی دعوت اللہ دی محبت اور پیار تو میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا خلیل اللہ فرماتے ہیں اچھا ابا جی میں تواڈے واسطے رب کولوں سلامتی منگاں گا جنوں سمجھ آئی وہ آکھے سبحان اللہ جنوں کوئی نہیں آئی وہ بھاوے نہ بولے دوجا بولے سبحان اللہ فرمایا ابا جی میں تواڈے واسطے اپنے خالق کولوں سلامتی منگاں گا میں تواڈے واسطے اپنے رحمان کولوں استغفار کراں گا باپ قتل دی دھمکی دیندا پیا تے پتر کیسا بات پہ ہائے حضرت دعا کرنا اللہ دا بات ساڈیاں اولاداں نوں بنا دے اللہ دا احترام کرنے والا بنا دے اللہ ساڈے سارے تے دا ادب تے احترام پیدا فرما ہویا تیرا باپ او دنیا داری تے چکر جے کدی باپ نہ تو تکرار ہو جائے تے پور جانا ظالما او یاراں اگلے دن دی گل ایک بے ایمان نے ایک جناب گزرا والے کا واقعہ جلدی گل آئی سنا دیا ایک جناب ایک بے ایمان ایک جوان اپنے یاراں وچ بیٹھا تے سگریٹ نوشیاں کردا پیا باپ آیا ہے باپ نے آکھیا کہ پترا کی کرنا ہے پیا سگریٹ پیوی جانا ہے ہنج ایتھے جناب بڑا گندا کام ہے اے نہیں کریدا باپ نے منع کیتا ہے ایک جناب باپ منع کر کے تے چلا گیا ہے شاید یاراں نے چکیا یقین معاملہ بنے تھوڑا جا ٹائم رات پہ گئی باپ سو گیا تے پتر نے پسٹل لے آئے ستے باپ نو پیر مار کٹے ایک تے بے ایمان بھی ہویا گا وہ دعا کرنا اللہ اولاداں دے تے حضرت اسماعیل جیسی آدم دے دے ساڈیاں اولاداں دے اندر پیدا فرما ہوئے ادب کریا کر بڑی ماں دا ادب کرے ہر
موقع تے ادب کریا کر اپنے باپ دا او کدی بے ادب نہ بن جائی اللہ دی قسم بے ادب جڑا ہوندا ہے او بد نصیب ہویا کردا ہے بد نصیب ہویا کردا ہے پیار کرنا ذرا گل سن لو کوئی بھی دعوت ہوے تے جی دینی ہے پیار نال دینی ہے ادب تے احترام نال دینی ہے جویں حضرت خلیل اللہ دے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی پیغام پہنچا گئے عموماً ساڈیاں